بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ تلاوت کا بیان۔ مسئلہ 1۔ قرآن شریف میں سجدہ تلاوت کے 14 ہیں۔ جہاں جہاں کلام مجید کے کنارے پر سجدہ لکھا رہتا ہے اس آیت کو پڑھ کے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے اور اس سجدے کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ مسئلہ 2۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے اور اللہ اکبر کہتے وقت عہد نہ اٹھاوے۔ سجدے میں کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر پھر اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھا لیوے، بس سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ مسئلہ 3۔ بہتر یہ ہے کہ کھڑی ہو کر اول اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑی ہو جاوے، اور اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاوے پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ بیٹھے، کھڑی نہ ہو، تب بھی درست ہے۔ مسئلہ 4۔ سجدہ کی آیت کو جو شخص پڑھے اس پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے اور جو سنے اس پر بھی واجب ہو جاتا ہے، چاہے قرآن شریف سننے کے قصد سے بیٹھی ہو، یعنی سننے کے ارادے سے بیٹھی ہو، یا کسی اور کام میں لگی ہو اور بغیر قصد کے سجدہ کی آیت سن لی ہو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ سجدہ کی آیت کو آہستہ سے پڑھے تاکہ کسی اور پر سجدہ واجب نہ ہو۔ مسئلہ 5۔ جو چیزیں نماز کے لیے شرط ہے وہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہے، یعنی وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن اور کپڑے کا پاک ہونا، قبلے کی طرف سجدہ کرنا وغیرہ۔ مسئلہ 6۔ جس طرح نماز کا سجدہ کیا جاتا ہے اسی طرح سجدہ تلاوت بھی کرنا چاہیے۔ بعض عورتیں قرآن شریف ہی پر سجدہ کر لیتی ہیں، اس سے سجدہ ادا نہیں ہوتا اور سر سے نہیں اترتا۔ مسئلہ 7۔ اگر کسی کا وضو اس وقت نہ ہو تو پھر کسی وقت وضو کر کے سجدہ کرے، فوراً اسی وقت سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی وقت سجدہ کر لے کیونکہ شاید بعد میں یاد نہ رہے۔ مسئلہ 8۔ اگر کسی کے ذمے بہت سے سجدے تلاوت کے باقی ہو، اب تک ادا نہ کیے ہو تو اب ادا کر لے۔ عمر بھر کبھی نہ کبھی ادا کر لینے چاہیے، کبھی ادا نہ کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ مسئلہ 9۔ اگر حیض یا نفاس کی حالت میں کسی سے سجدہ کی آیت سن لی تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوا، اور اگر ایسی حالت میں سنا جبکہ اس پر نہانا واجب تھا تو نہانے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے۔ مسئلہ 10۔ اگر بیماری کی حالت میں سنے اور سجدہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو جس طرح نماز کا سجدہ اشارے سے کرتی ہیں اسی طرح اس کا سجدہ بھی اشارے سے کرے۔